السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ ہم نے ایک عنوان شروع کیا تھا،
اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج کے جمعہ میں۔ اللہ رب العزت بندوں سے مختلف طریقے سے امتحانات لیتے ہیں۔ خوشی دے کر بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، غم کے ذریعے سے بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، ڈر اور خوف کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں۔ خالق کائنات بندوں کو پرکھتے ہیں، دیکھیں یہ میرا بندہ پورا اترے گا یا نہیں، اس کے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کا مزہ باقی ہے یا نہیں، اس کا ایمان مضبوط ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ رب العزت کے بندے کا تعلق ہم سے ہے یا نہیں۔ کبھی خوف کو لائیں گے، آدمی کو خوف ہوگا، اتنا خوف ہوگا، اتنا خوف ہوگا، اس کی کوئی حد نہیں۔ اس کے ذریعے سے بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، آزمائش میں اللہ ڈالتے ہیں۔ ایک کسان اپنے کھیتوں کے اندر بیج کو بوتا ہے، اس کا یقین بیج پر نہیں ہوا کرتا، اس کا بھروسہ فصل پر نہیں ہوا کرتا، اس کا بھروسہ اور اس کی امید اللہ رب العزت کی ذات پر ہوا کرتی ہے۔ لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ اتنا بیج میں بویا ہوا ہوں، ڈال کر ہوں، اتنی تو فصل ضرور آئے گی، ایک بھروسہ ہوا کرتا ہے، ایک امید ہوا کرتی ہے۔ جب ایک کسان اپنے کھیتوں میں بیج بوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی امید سے فصل بڑھ جاتی ہے، جو امید کو وہ کیے بیٹھا تھا کہ اس مرتبہ اتنی فصل ہوگی، اتنا منافع ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا، ایک امید ہوا کرتی ہے انسان کو، اس کے امید سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری امید تو یہ تھی، 50% کی تیری امید تھی کہ اتنا ہوگا، لیکن ہماری قدرت کے کرشمے کو دیکھو، ہم اس سے دگنا کر دیا، لو تمہاری مقدر میں یہ چیز طے تھی، ہم نے دے دیا، تمہارا خیال الگ تھا، تمہاری سوچ الگ تھی، تمہارا تصور الگ تھا، اور ہمارے فیصلے الگ تھے، تمہارے خیالات الگ ہوا کرتے ہیں، ہمارے فیصلے الگ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کسان بیج بوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے، بعض مرتبہ اس کے برخلاف کام ہوتا ہے، امید سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، خسارے کا مالک ہو جاتا ہے، اس کی محنت میں، اس کے بیج کے بونے میں، اس کے اصل پیسوں میں اس سے بھی کم ہو جاتا ہے، فصل نہیں آتی۔ کبھی آیا بارش کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، یا کسی اور شکل میں آ کر کے فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے کے مزاج کے اندر صبر کا مادہ ہے یا نہیں، تحمل کا مادہ ہے یا نہیں، بھروسہ میری ذات پر ہے کہ نہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، فصل کو زیادہ کر کے بھی دیتے ہیں، منافع کو زیادہ کر کے بھی دیکھتے ہیں، اور فصل کو کم کر کے بھی اللہ دیکھتے ہیں۔
منافع کو گھٹا کر بھی دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت مختلف طریقے سے اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں. مطلب یہ ہے جب یہ سارے حالات ہمارے اوپر آ جائیں، سب سے پہلے ہمارا ذہن اللہ کی ذات پر جائے، میری مقدر میں یہ ہونا طے تھا، ہو گیا. جب زبان پر شکر گزاری نکلے گی، کبھی دل کے اندر یہ جگہ نہیں پیدا ہوگی، کبھی دماغ کے اندر یہ خیالات پیدا نہیں ہوں گے کہ اللہ نے غیر کو جو ہے ترقی کر دیا، غیر آباد ہو گئے. دیکھنے میں تو یہ نظر آ رہا ہے غیر روز بروز ترقی کرتے جا رہے ہیں، آبادیوں کے منزلوں پر وہ طے ہوتے جا رہے ہیں، فائز ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی تلاوت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، روزے رکھنے والے، ذکر کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، مختلف طریقے سے نیک اعمال کو انجام دینے والے، کیوں ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں؟ زبان پر شکوے نکلتے ہیں، زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں. نہیں، اللہ رب العزت غیر کو دے کر کے، ایک کافر کو دے کر کے، ایک مشرک کو دے کر اسے ڈھیل دیتے ہیں. اے میرے بندے، یہ میں تجھے نعمت کو دیا ہوں، اس کی قدر کر اور اعمال پر جڑ جا، ایمان پر آ جا، ہمارے طریقے پر آ جا، ہماری طرف سے جو ہم نے رسول کو بھیجا، نبی کو بھیجا، اس نبی کے طریقے پر آ جا، نبی کے شریعت پر آ جا، نبی کی سنت پر آ جا، نبی کے اسوے کو اپنا لے، نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے، ان کے طریقے کو اپنا لے. ایک ڈھیل دیا کرتے ہیں. مومن کا ایک عجیب معاملہ ہوا کرتا ہے. مومن اگر اجر کے معاملے میں شکر ادا کرے گا تب بھی جو ہے اجر دیا جائے گا. حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا ایک عجیب معاملہ ہوا کرتا ہے، ایمان والے کا ایک عجیب معاملہ ہوا کرتا ہے. کب؟ جبکہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی بندہ مومن کو کوئی تکلیف آ جائے، صبر کرے. صبر، جب صبر جو ہے اللہ کا بندہ کرے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو اجر دیا جائے گا. صبر کرنے پر بھی اجر دیا جائے گا. ایک بندے کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل گئی، کوئی اور مقام مل گیا، ایک اور عہدہ مل گیا، ایک اور کام مل گیا، ایک اور کوئی چیز مل گئی، شکر ادا کر رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے نعمت مجھے عطا فرمایا، اس نعمت کے میں لائق نہیں تھا، اس قابل نہیں تھا، یا اللہ تو نے مجھے دیا ہے، تو نے مجھے ایک مقام دیا ہے، ایک عہدہ دیا ہے، ایک کوئی اور چیز عطا فرمائی ہے، اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے. اتنے کروڑوں خربوں کے بندوں میں تو جو ہے مجھ جیسے ناچیز بندے کو، ایک ناپکار بندے کو، ایک گنہگار بندے کو تو نے یاد کر کے یہ نعمت عطا فرمائی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی جب شکر گزاری کا جذبہ زبان پر آتا ہے، لفظ زبان پر آتا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے ہیں. مصیبت پر صبر کرنے پر بھی اجر دیا کرتے ہیں. مومن کا جو ہے جو کیفیت ہوا کرتی ہے اس کی عجیب حالت ہوا کرتی ہے. مومن کے ساتھ دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک موافق کے مطابق، ایک خلاف کے مطابق. طبیعت انسان کی یہ چاہتی ہے میری طبیعت جو ہے آخر تک بھی سلامتی کے ساتھ رہے، اچھی رہے، کبھی بخار نہ آئے، کبھی پیٹ میں درد نہ آئے، کبھی سر میں درد نہ آئے، کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، کبھی کوئی تکلیف نہ آئے. طبیعت یہ چاہتی ہے اس کے برخلاف کوئی کام ہو جائے صبر کرے اور یہ سوچے کہ میری مقدر میں یہ طے تھا، میری مقدر میں یہ طے شدہ چیز تھی، اللہ نے لکھ دیا تھا. جب اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، قلم کو حکم دیا، اے قلم لکھ، قلم اللہ سے سوال کیا، اے الہ العالمین، اے پروردگار عالم، اے کائنات کے خالق، اے کائنات کے مالک، میں کیا لکھوں؟ قلم کو اللہ نے حکم دیا قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے انسانیت کی تمام مقدر کو لکھ دے. یہ کیا کھائے گا،
یہ کیا پہنے گا، یہ کہاں جیے گا، یہ کہاں شادی کرے گا، اس کی کتنی اولاد ہوگی، یہ کس حال میں جیے گا، کس حال میں مرے گا، یہ سفر کہاں کرے گا، مقام میں کتنے دن رہے گا، بیٹے کتنے ہوں گے، بیٹیاں کتنی ہوں گی، دولت والا ہوگا، امیر ہوگا، غریب ہوگا، فقیر ہوگا، محتاج ہوگا، کنگال ہوگا، کیا کیا بیماری آئے گی، کب صحت ملے گی، کس کے ذریعے سے صحت ملے گی، کس کے ذریعے سے دوا کام کرے گی، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے حکم دے دیا، اے قلم قیامت تک آنے والے انسانوں کی تمام تقدیر کو لکھ۔ تو جب کوئی ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، چاہے اچھے حالات آئے چاہے خراب حالات آئے، سمجھ لیں کہ میری مقدر میں چیز طے تھی، یہ ہو کر رہے گا، ہو رہا ہے۔ کبھی زبان پر شکوے کی بات نہ نکلے۔ علماء نے لکھا ہے ایک صاحب جا رہے تھے، جاتے جاتے ٹھوکر لگ کر زمین پر دھڑام سے گر پڑے، جیسا ہی گر پڑے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ ٹوٹنے پر ہم جیسے ہوتے شکوا کرتے، اللہ کی ناشکری کرتے، ہم کہیں جا رہے تھے، دانت ٹوٹ کر کے نکل گئے، خون آ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن وہ اللہ کے بندے کی نظر فوراً اللہ کی ذات پر گئی، اللہ کی ذات پر گئی، فوراً کہا یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے، یہ دانت تو ٹوٹ گئے، کوئی بات نہیں، اگر میری ناک پھوٹ جاتی، اگر میری آنکھ پھوٹ جاتی کتنا بڑا نقصان ہوتا، آپ نے اتنی بڑی نعمت سے بچا لیا، آنکھ باقی ہے، میرے کان باقی ہی، سننے کی صلاحیت اگر ختم ہو جاتی تو میں کسی کام کے نہیں رہ جاتا، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، کسی کام کا نہیں رہتا۔ اے اللہ آپ کا تو بڑا احسان ہے، 2 دانت تو نکل گئے لیکن میری آنکھ عافیت کے ساتھ باقی ہے، میرے کان عافیت کے ساتھ باقی ہیں، میرا دماغ عافیت کے ساتھ باقی ہے، میرے ہاتھ عافیت کے ساتھ باقی ہیں، میرے پیر عافیت کے ساتھ باقی ہیں، میرا دل عافیت کے ساتھ باقی ہے، میرے جسم کے ہر عضو عافیت کے ساتھ باقی ہیں۔ شکر گزاری کرنے لگے۔ جب یہ انسان کے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا ہو جائے گا، کبھی بھی زبان سے ناشکری کے الفاظ کو نہیں نکالے گا۔ اللہ امتحان لینا چاہتے ہیں، کبھی دے کر بھی دیکھیں گے، کبھی لے کر بھی دیکھیں گے، کبھی کھلا کر دیکھیں گے، کبھی بھوکے رکھ کر کے دیکھیں گے میری بندے کی کیفیت کیا ہے۔ جب بندہ صحیح طریقے سے جڑ جائے گا، آ جائے گا، اللہ رب العزت کی قسم اللہ اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے، پھر کبھی موت تک کسی کا محتاج نہیں ہوگا، حالات سے اللہ پاک کر دیں گے۔ ارے مومن کا ایک عجیب معاملہ جس کے اوپر جب حالات آتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مومن جب جا رہا ہے، جاتے جاتے ٹھوکر لگ کر کے نیچے گر پڑا، ہم سمجھ گئے کہ گر گئے، ہم سمجھ گئے کہ چوٹ لگ گئی، لیکن عجیب معاملہ ہے اس کے گرنے پر بھی اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے، اس کے گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ کتنی بڑی قدرت کے مالک، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے، نظر تو یہ آ رہا ہے کہ آدمی گر گیا، لیکن اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہر حال میں ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ نے سنا، بچے کو خضر علیہ السلام نے مار دیا، لیکن یہ کام دیکھا جائے ایک ظلم کا کام، ایک گناہ کا کام نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا حکمت، اس کے پیچھے کیا مصلحت، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے سمجھ لینا، اگر ہمارے گھر کے اندر اولاد ہو گئی، علماء نے لکھا ہے اگر کسی کے گھر کے اندر اولاد ہو گئی وہ اس کے لیے بڑی نعمت، اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹے ہی بیٹے ہو گئے وہ اس کے لیے نعمت، اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو گئی اس کے لیے وہ نعمت، اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی، یہ اس کے لیے نعمت، اگر کسی کے گھر کے اندر نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، بانجھ بنی ہوئی عورت ہے، باپ بننے کے لیے ترس رہا ہے لیکن کوئی اولاد نہیں، اللہ کی مصلحت میں نہیں جانتا، مصلحت کو آپ نہیں جانتے، مصلحت کو میں نہیں جانتا، حکمت کو آپ نہیں جانتے، حکمت کو اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے
جسے چاہے اللہ جو دینا چاہے دے سکتے ہیں، جو نہیں دینا چاہے ساری دنیا مل کر نہیں دے سکتی، یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت۔ اس کے پیچھے کیا حکمت و مصلحت ہمیں یہاں نہیں معلوم ہوگا، جانے کے بعد وہاں اللہ پاک یاد دلائیں گے، میرے بندے تو تیری ایک اولاد کے لیے ترس رہا تھا، ارے میرے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں، میرا ایک اشارہ ہو جاتا، میرا ایک کن ہو جاتا، اللہ کے ایک کن سے آسمان بن گیا، اللہ کے کن سے زمین بن گئی، اللہ کے کن سے سورج پیدا ہو گیا، اللہ کے کن سے چاند پیدا ہو گیا، اللہ کے کن سے ستارے پیدا ہو گئے، اللہ کے کن سے جہنم بن گئی، اللہ کے کن سے جنت پیدا ہو گئی، اللہ کے کن سے ساری خلقت کے نظام کو اللہ نے باقی رکھا۔ آپ کے لیے اولاد دینا چاہے اللہ کے لیے مشکل مسئلہ نہیں، اللہ کن کر دے، ایک اشارہ کر دے، یہ چیز ہو جا تو ہو جائے گی، لیکن مصلحت ہے کہ اولاد دینے کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا، اولاد کے ملنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوگی، دولت دینے کے بعد اس کا کیا عالم ہوگا، دولت کے ملنے کے بعد یہ کیا حالت پر آ جائے گا، اس کے کتنے دشمن ہو جائیں گے، یہ کیسا جو ہے شرابی ہو جائے گا، کبابی ہو جائے گا، عیش و عشرت کرنے والا ہو جائے گا، یہ اللہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ اللہ کے فیصلے پر اگر چون و چرا کریں گے اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ اللہ جب کسی کے بارے میں غصے میں آ جائیں، غضب میں آ جائیں، پکڑ میں آ جائیں، اللہ کی قسم کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایک دو تین مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو، آپ سمجھ لیجئے آسانی کے ساتھ۔ فرمایا گیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بے شمار چیزوں کو ایسا ذکر فرمایا، قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک سبق، واقعات کو اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ جیسا ہم سونے کو محفوظ کرتے ہیں، چاندی کو محفوظ کرتے ہیں، ہیرے جواہرات کو محفوظ کرتے ہیں، اللہ رب العزت پچھلی قوم کے واقعات کو اپنے مقدس کلام میں محفوظ کر کے رکھا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو کام آئیں۔ اسے پڑھیں، کہنے والوں کی زبان سے سنیں، عمل کریں، ہم سب کے لیے فائدہ ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام آپ نے سنا ہوگا، سورہ لقمان ان کے نام سے ایک سورت ہی کو اللہ نے نازل کر دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام، لقمان حکیم، بہت بڑے حکیم تھے، حکمت کے جاننے والے۔ علماء نے لکھا ہے جب جنگلوں میں سے جاتے، جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ پکار کر کہتی لقمان حکیم مجھے لے لو، میں یہ دوائی کے لیے کام آؤں گی۔ جڑی بوٹیاں، درخت کے جو جڑیے ہوا کرتی ہیں، پتے ہوا کرتے ہیں، پودے ہوا کرتے ہیں، پھول ہوا کرتا ہے، لقمان حکیم کو حضرت لقمان علیہ السلام کو آواز دے کر کے کہتے لقمان مجھے لے لو، یہ بیماری کی دوا میرے اس میں ہے، جو استعمال کرے گا یہ بیماری کے لیے شفا ہو جائے گی۔ ایسے لقمان حکیم تھے، اللہ نے ایسی حکمت کو عطا فرمایا تھا اپنے بیٹے کو لے کر کے۔ اب سنیں اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ واقعات کو جب سنیں گے، نبیوں کے قصوں کو جب سنیں گے، حضرات صحابہ و بزرگان دین کے قصوں کو سنیں گے، عبرت آئے گی۔ عبرت کی نیت سے سننا ہے، یہ نہیں کہ تماشے کی نیت سے کان سے سنیں کان سے چھوڑ دیں۔ اللہ نے دو کان دیا ہے اس لیے کہ کان سے سنیں کان سے چھوڑ دیں، اگر یہ نیت سے سنیں کوئی فائدہ نہیں۔ عبرت لینے کے لیے، سبق لینے کے لیے سنیں گے دونوں کانوں سے، اتاریں گے دل و دماغ کے اندر، زندگی سنور جائے گی۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر، ایک اس زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام موجود تھے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر بھی میں نے شروع میں کیا تھا، تقریباً 5-6 جمعہ پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، سگے بھتیجے، لوط علیہ السلام۔ اس زمانے میں لوط علیہ السلام تھے، لقمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اپنے بیٹے کو لے کر کے حضرت لقمان علیہ السلام لوط علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے۔ ایک سواری پر باپ بیٹا دونوں سوار ہو گئے، حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے راستے میں جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے واقعات میں سنایا ہوں، تقریباً 1 سال پہلے۔ راستے میں جاتے جاتے، نزدیک کا کوئی سفر نہیں تھا، بہت دور کا سفر تھا۔ بیچ راستے میں جانے کے بعد سواری مر گئی۔
گھوڑا تھا، کچر تھا، جو بھی، جو سواری تھی مر گئی. آدھا راستہ پار ہو چکے ہیں، ابھی آدھا راستہ باقی ہے، سواری مر گئی. لقمان علیہ السلام بار بار کہتے تھے بیٹا اللہ کی حکمت، اللہ کی مصلحت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے مصلحت کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. کون سے کام کے پیچھے کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اللہ جانتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام بار بار کہتے تھے. اب جبکہ سواری کا جو ہے موت آ گئی، سواری مر گئی. لقمان علیہ السلام کے بیٹے اور لقمان علیہ السلام دونوں بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ بچوں کو جلدی ہوا کرتی ہے، فوراً سوال کر دیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں اللہ کی مصلحت ہے. اس میں کیا حکمت و مصلحت ہے؟ ہم تو ایک پیغمبر سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، ایک اللہ کے نبی لوط علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے میں اور آپ. سواری مر گئی، اس میں بھی حکمت، اس میں بھی مصلحت. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے. لقمان علیہ السلام نے کہا بیٹا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے. بیٹا نہ تجھے سمجھ میں آتی ہے بات، نہ مجھے سمجھ میں آتی ہے. اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، وہ تو اللہ جانتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہو جائے بیٹا تجھے اور مجھے صبر کرنا ہے، یہ میرا اور تیرا کام ہے. اللہ کی حکمت میں چون و چرا کرنا میری اور تیری ذمہ داری نہیں. بیٹے کو خاموش کرا دیا. بیٹے نے کہا مجھے تو یہ کیا حکمت کیا مصلحت سمجھ سے باہر ہے. لقمان علیہ السلام نے سمجھایا. تھوڑی دیر بیٹھ گئے، تھکے ماندے بھی تھے. اب پیدل چلنے لگے. سواری تو ہے نہیں، مر گئی. جو کچھ بھی سامان تھا کھانے پینے کا ساتھ لیے پیدل جا رہے ہیں. چلتے چلتے اللہ اللہ ذکر اللہ کرتے ہوئے جاتے 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 پاؤں میں کانٹے چبھ گئے. جنگل کا راستہ تھا، بیابان چٹیل میدان. کبھی کانٹے چبھ گئے، کبھی پتھری چبھ گئی، کبھی کوئی چیز چبھ گئی. پاؤں سے خون نکل آیا، پاؤں کے اندر پھپولے نکل آ گئے، کانٹے چبھ گئے. جہاں تک چلنے کی طاقت تھی چل کر گئے، چلنے کی طاقت ختم ہو گئی. پیروں کے اندر سے جو ہے چھلنی نکل آئی، خون نکل آیا، پھپولے نکل آئے. اب کہاں چلنے کی طاقت؟ دونوں بیٹھ گئے. لقمان علیہ السلام کے بیٹے نے پھر سوال کر لیا ابا جان آپ کہا کرتے ہیں کہ اس میں حکمت ہے، اس میں مصلحت ہے. ایک سواری تھی، سواری مر گئی. آپ نے کہا اس میں بھی حکمت ہے، اس میں بھی مصلحت ہے. میں نے صبر کیا، خاموش رہا. ایک اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کے لیے ہم دونوں جا رہے ہیں، پیدل چل کر کے پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے، خون نکل آیا، کانٹے چبھ گئے. اس میں کیا مصلحت ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. کہا بیٹا اس میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے مصلحت ہے. بیٹا صبر کرنا یہ میری تیری کام، میری تیری ذمہ داری ہے. بیٹا اللہ کی حکمت تو مصلحت میں، اللہ کے فیصلے میں تیرا میرا کام چونو چرا کرنا نہیں. صبر کر. ابھی باپ بیٹے میں گفتگو ہو رہی تھی. لقمان علیہ السلام بیٹے کو سمجھا رہے تھے. جبرائیل تشریف لائے، اللہ کے مقدس فرشتے تشریف لائے. سلام کیا، جواب دیا گیا. کہا کہ لقمان اللہ کے حکم سے ابھی ابھی میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جا کر ان کو عذاب دے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کی سواری مر گئی، اللہ نے مار دیا. آپ کے پیروں میں، آپ کے بیٹے کے پیروں میں کانٹے چبھ گئے، خون نکل آیا، چھالے نکل آئے. اللہ نے کانٹوں کو چبایا، اللہ نے پھپولے نکال دیا. اس لیے اگر تمہاری سواری نہ مرتی، تم پیدل چل کر آ رہے تھے، تمہارے پیروں میں کانٹے نہ چبھتے، خون نہ نکل آتا، چھالے نہ نکل
جاتے, اللہ کی عزت و جلال کی قسم تم وہاں تک پہنچ جاتے, ان کے عذاب میں تم بھی مبتلا ہو جاتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سواری کو مار دیا اور تمہارے پاؤں کے اندر کانٹوں کو چبا کر کے زخمی کر دیا, تاکہ وہاں آنے سے بہتر ہے کہ یہاں بیٹھ جائیں. اللہ نے چھوٹی تکلیف دے کر کے, تکلیف تو آپ کو ہوئی, مصیبت تو آپ کو ہوئی, لیکن چھوٹی تکلیف کو اللہ نے دے کر کے بہت بڑے مصیبت سے اللہ پاک نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو بچا لیا. لقمان علیہ السلام نے کہا, بیٹے دیکھ میں نے تجھے کہا تھا, اس میں بھی اللہ کی حکمت و مصلحت ہے, اس میں بھی اللہ کی حکمت و مصلحت ہے, تم جلدی کرتے ہو. بات سمجھ میں آئی؟ سجدے میں گر پڑے, یا اللہ تیری قدرت کا تو مالک ہے, تیری قدرت تو تجھے سزاوار ہے. اتنے بڑے بڑے قدرت کے مالک. جبرائیل نے کہا لقمان علیہ السلام 20 کلومیٹر کے ایریے کو, بحر میت, وہاں کے مقام کا نام بحر میت, 20 کلومیٹر کے ایریے کو اللہ کے حکم سے اپنے پر کی نوک سے اٹھائے, زمین کے پورے حصے کو 20 کلومیٹر کے, دائیں بھی 20 کلومیٹر, بائیں بھی 20 کلومیٹر, آگے بھی 20 کلومیٹر, پیچھے بھی 20 کلومیٹر, پورے خطے کو اللہ کے حکم سے, نافرمانوں کی بستی کو اللہ کے حکم سے جبرائیل نے اپنے پر کی نوک سے اٹھایا. اتنے قریب لے گئے, اتنے قریب لے گئے, علماء نے لکھا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, اس بستی کے مرغے جو بانگ دے رہے تھے, ان کی بانگ کی آواز کو پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنا, وہاں تک لے گئی, اللہ کے حکم سے وہاں لے جا کر کے زمین کو پلٹا دیا, نیست و نابود کر دیا. گناہوں کی بدولت, نافرمانی اور جو ہے معصیت کی بدولت میں آج بھی اللہ چاہے تو عذاب دے سکتے ہیں. میں اور آپ جو بچ رہے ہیں, ساری کائنات کے انسان جو بچ رہے ہیں, اللہ کی عزت و جلال کی قسم قربان جائیں آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے, ان کی دعاؤں کی برکت سے میں اور آپ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ بچ کر رہے. اللہ کی قسم, اس زمانے میں جو اللہ نے عذاب کو نازل کیا, آج بھی اس عذاب کو اللہ نازل کر سکتے ہیں. اپنے محبوب کی دعاؤں کی بدولت میں اور آپ کھا رہے ہیں, جی رہے ہیں. ایسے نبی کی سنت سے دور, ایسے نبی کا طریقہ مجھے اور آپ کو پسند نہیں. ارے آج ہم نے نبی کے طریقے کو اپنے دکانوں سے نکال دیا, آج ہم نے نبی کے طریقے کو اپنے گھروں کے اندر سے جنازے نکال دیا. آج ہم نے اپنی زندگی سے نبی کے طریقے کو نکال دیا, دھکے دے کر کے نکال رہے ہیں. غیروں کے طریقے کو سینے سے ہم نے لگایا. اگر اللہ غصے میں آ جائے, اس زمانے میں جو اللہ نے عذاب کو دیا ہے, کیوں؟ کیا اس قوم سے اللہ سے کوئی دشمنی تھی خاص؟ نہیں. اپنے نبیوں کو اللہ نے جو بھیجا تھا, ان کی مخالفت کرنے کی بنیاد پر اللہ نے عذاب کو دیا. ان کے پاس و لحاظ کو باقی رکھنے کی بنیاد پر نہیں, نہ رکھنے کی بنیاد پر اللہ نے عذاب کو دیا. واقعات کو آپ اٹھائیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا, ساری کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, نبیوں کے جو طریقے پر قائم تھا اللہ نے باقی رکھا. نبیوں سے جو مخالفت کی اللہ نے ان کو عذاب دیا, چھوٹ دیا, اللہ نے موقع دیا, دیکھو عمل کر لو, عمل کر لو, عمل کر لو. حد سے زیادہ بڑھ گئے, بارڈر کو پار کیا, اللہ کا عذاب نازل ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا 20 کلومیٹر کے پورے ایریے کو اللہ کے حکم سے پر کی نوک پر اٹھا کر آسمان کے قریب تک لے گیا, پلٹا دیا.
नेस्त तो नाबूद हो गई पूरी कौम लूत अलैहिस्सलाम की। आज गुनाह का काम करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ा है। छोड़ा? देखो नौजवानों को शराब पीते हुए देख सकते हैं आप, शराब में चूर, गांजे में चूर, हरामकारी में चूर, मासियत और नाफरमानी में चूर। अल्लाह का मुनादी यहां आवाज देता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। तू जाने, तेरा मुनादी जाने, तू जाने, तेरा आदमी जाने, मुझे क्या कलेक्शन हय्या अलस सलाह से, मुझे क्या कलेक्शन हय्या अलल फलाह से। गुस्से को दावत दे रहे हैं दोस्तों, हम अल्लाह के गुस्से और गजब को दावत दे रहे हैं। आज भी वो जगह बाकी है, जॉर्डन के अंदर वो मकाम बाकी है जहां अल्लाह ने अजाब को दिया। हदीस पाक में आता है, आका ने फरमाया वो समंदर का पानी इतना खारा, दूसरे समंदर की मछली उसमें चले जाए तो मर जाएगी, इतना खारा पानी। हत्ता कि मेरे शेख ने लिखा है, आज भी वो जगह नमूना अजाब बनी हुई है। आदमी देखे तो एकदम डर जाएगा। शैतान को, बला को देखकर आदमी जैसा डर जाता है ना, सिर्फ वो जगह को देखकर ऐसा डर जाएगा आदमी। नमूना अजाब बना हुआ है वो जगह, जॉर्डन के पास बहरे मय्यत उस जगह का नाम। आज भी देखने वाले देखते हैं, जो मुल्कों का सफर कर रहे हैं अल्लाह के बंदे, अपने आंखों से देख कर आए हैं। कहीं जलजला आ गया, कहीं सैलाब आ गया, अल्लाह की मसलिहत, अल्लाह की हिकमत। अल्लाह चाहते तो सारी दुनिया को मिनटों में खत्म कर सकते थे, पलक मोचे खोलने तक दुनिया खत्म। होता नहीं होता? बहुत बड़ी ताकत के मालिक अल्लाह ने ढील दे रखी है। मेरे बंदो सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अल्लाह देखते हैं, अल्लाह की रहमत मुड़ मुड़ करके देखती है। मेरे बंदे किसी ना किसी बहाने से आ जाए, किसी ना किसी बहाने से आ जाए। तो मेरे हाल में अर्ज कर रहा था, अल्लाह की हिकमत हुआ करती हर काम में। आदमी कहीं जा रहा है, याद रखें ज़हीन में बात को, सवारी पर जल्दी में है। अरे हम लोगों को इतनी लापरवाही, इतनी बेफिक्री, सवारी पर बैठने की दुआ तक याद नहीं। आए दिन देखो नौजवान हादसे का शिकार हो रहे हैं। हर साल जान की ज़कात, हर साल जान की ज़कात। सवारी पर बैठने के आदाब भी हैं, कुछ आदाब हैं, आदाब। अरे एक ऐसी चीज को नहीं छोड़ा आका ने, उम्मत को लावारिस बना करके नहीं छोड़ा। हम वारिसदार हैं, वारिसदार। हमारे सर पर आका का हाथ है, अल्लाह की रहमत का साया है। लावारिस नहीं मैं और आप। क्या हो गया हम लोगों को? ना हमें तरीका मालूम, ना सलीका मालूम, ना आदाब का लिहाज। सवारी पर बैठने के भी कुछ आदाब और तरीके हैं। कभी अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह सवारी के क्या आदाब, क्यों बैठना, क्या बैठने के बाद क्या पढ़ना, क्यों जाना। तो बहरहाल अगर कोई आदमी सवारी पर सवार होकर के जा रहा है, थोड़ी दूर जाने के बाद सवारी खराब हो गई, अच्छी थी गाड़ी, आपने अच्छा स्टार्ट किया, सवारी पर बैठकर आप जा रहे, थोड़ी दूर जाने के बाद सवारी के अंदर कोई मिस्टेक आ गई, कोई फर्क पैदा हो गया, गाड़ी खड़ गई,
سب سے پہلے دل کے اندر یہ بات کو لائیں کہ اس کے اندر ضرور کوئی حکمت اور مصلحت ہے، ضرور کوئی حکمت و مصلحت ہے. یہاں تکلیف تو ہوئے گی انسان کو، آدمی جلدی میں ہوا کرتا ہے، تھوڑی تکلیف تو ہوتی ضرور. سوچیں کہ اس کے اندر اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، رک جائیں، صبر کریں، کہیں کہ یا اللہ فلانی منزل پر میں پہنچا ہے، عافیت سے پہنچا. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ اپنی سواری پر ہاتھ رکھیں، آسانی کے ساتھ تو گاڑی چلنا شروع ہو جائے گی. کیوں؟ اللہ نے روک کر کے رکھا ہے، رک یہاں پر، آگے بڑھے گا تیرے لیے نقصان ہے. ہم تو بہت جلد باز ہوا کرتے ہیں، اللہ کی حکمت اور مصلحت کو نہیں سمجھتے. غرض کے ہر معاملے میں اللہ کی حکمت و مصلحت ہوا کرتی ہے. کہا گیا اللہ رب العزت نے ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت تو بتا، لاکھوں کے، کروڑوں کے، اربوں خربوں کے انسانوں کی روح کو تو نے قبض کیا، روح کو نکالا، کبھی کسی کی روح کو نکالتے وقت تجھے رحم بھی آیا؟ اللہ نے اسرائیل سے پوچھا، روح کے قبض کرنے والے فرشتے کو پوچھا، ملک الموت کو. ملک الموت نے کہا جی ہاں یا اللہ، 2 مرتبہ رحم آیا. غور سے سنیے، جو احباب ہیں فائدہ ہوگا، جو آخر میں آنے والے ہی نقصان ہوگا. نقصان ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جمعہ کی اذان ہوئی، سب کے لیے ہوئی، جمعہ کی فضیلت ہے، اس کا کچھ مقام ہے، نہیں آئے تو نقصان ان کا ہے، میرا آپ کا نہیں. خسارہ ان کا، میرا آپ کا نہیں. کوئی آدمی بلائے 10 بجے صبح میں یا رات کے 10 بجے آؤ، 50,000 روپے دوں گا. گھر میں بیٹھیں گے ہم، 9:30 بجے یہاں سے نکلیں گے، گھڑیال دیکھ کر بیٹھیں گے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو نوجوانوں، نہیں. پوری رات فکر، نیند نہیں آتی نیند، کھانا بھی نہیں کھاتے. پہلے وہ آ جان دے مال پانی، بعد میں کھانا کھائیں گے. دنیا کی محبت ہے. صبح کے 6 بجے سے لائن میں جا کر کے بیٹھیں گے. ایک مثال دیتا ہوں میں، پیسوں کی بات چھوڑیے. آدھار کارڈ کا جب مسئلہ آیا، کوپن کا جب مسئلہ آیا، کتنے بجے جا کر کے لائن لگا کر کھڑتے تھے؟ نوجوانوں بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ. اس کی قدر ہے نہیں ہمیں دن. 5 بجے ہم نے دیکھا، 5 بجے یہاں فجر کی اذان ہو رہی ہے، وہاں جا کر کے کیوں لگ کر؟ نہیں حضرت صبح میں آئے تجھ کتے ملتا سو. اس کے ملنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے نہیں ملنے سے کچھ نہیں ہوتا. نہ دنیا برباد ہوگی نہ آخرت برباد ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوتا. یاد رکھو، ایک ضرورت کی چیز ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیب سے نکال کر پھاڑ کر سٹ دو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اس کے ملنے سے بھی دنیا نہیں بنتی، اس کے ملنے سے آخرت نہیں بنتی، اس کے نہیں ملنے سے دنیا بھی اجڑتی نہیں، آخرت بھی نہیں اجڑتی. دنیا اور آخرت اجڑتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر. دنیا کی چیز کے ملنے پر خوشی نہیں، نیک اعمال کر لیا اس پر خوشی. تو بہرحال اس کی محبت ہے، وہاں 5 بجے رکنا آسان، اس کی محبت نہیں. جمعہ کی محبت ہوتی اذان کے بعد پورے نکل کر کے آتے. حضرات صحابہ کرام کی تاریخ آپ اٹھاؤ، جیسا ہی کانوں میں اللہ اکبر کی آواز پڑتی، کتابوں میں لکھا اگر کوئی ہتھوڑا اٹھاتے مارنے کے لیے لوہے پر، اللہ اکبر کی آواز کانوں میں پڑتی، ہتھوڑا نہیں مارتے، پیچھے اٹھایا ہے مار دیں گے، لیکن ہتھوڑے کو پیچھے چھوڑ دیتے، اٹھ کر کے نکل جاتے. اللہ کی طرف سے منادی مجھے بلایا ہے. کیوں اللہ نے چمکایا صحابہ کو؟ اسی لیے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند، قیامت تک کے لیے ان کے نام کو اللہ نے باقی رکھا. جب بھی ان کا نام آتا ہے ادب سے آنکھ
بند ہو جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے. وہ مقام اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ اللہ کا حکم ان کے زندگی میں تھا، نبی کا طریقہ ان کے زندگی میں تھا. ہماری زندگی میں غیروں کا طریقہ، غیروں کا اٹھنا بیٹھنا، اللہ معاف فرمائے ایسا نہ ہو. قدر کیجئے، قدر. ایک دن یہاں آنا ہے، لانے سے پہلے یہاں پر قدر کیجئے. جب ہم مر جائیں گے کہاں لے کر جائیں گے؟ جنازے کو لے کر کہاں جائیں گے؟ اللہ کے گھر کو. لانے سے پہلے قدر کر لیجئے، نمازوں کی پابندی کر لیجئے. یہاں نماز ہوتی رہتی، وہاں بیڑیاں پھیلے کو بیٹھتے. اللہ حفاظت فرمائے. بیڑی تمہیں قبر میں بچائے گی؟ بتاؤ بچائے گی؟ یہ تمباکو، یہ پان پراگ، یہ گٹکا، نہ جانے کیا کیا ہے، کیا تمہارے ساتھ قبر میں آئے گا؟ ارے نماز تمہارے ساتھ آئے گی، ذکر تمہارے ساتھ آئے گا، درود پاک تمہارے ساتھ آئے گا، سنت تمہارے ساتھ آئے گی، فرض تمہارے ساتھ آئے گا، واجبات تمہارے ساتھ آئے گی، حج تمہارے ساتھ آئے گا، عمرہ تمہارے ساتھ آئے گا، صدقہ خیرات تمہارے ساتھ آئے گا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، احسان کرنا، یہ ساتھ آئے گا. بیڑی پھیلے کو، سگریٹ، یہ تمہارے قبر میں بھی نہیں آئے گی، دنیا میں بھی کام نہیں آئے گا. یاد رکھو، اللہ اسی بیماری کو پیدا فرمائیں گے، اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا. بیماری کے دینے والے کون؟ اللہ. جب اللہ بیماری کو دے دیں، فیصلہ کر دیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم پوری دنیا کے ڈاکٹر مل جائیں، طبیب مل جائیں، حکیم مل جائیں، اس کا علاج نہیں ہوتا. ہے معمولی بیماری، علاج نہیں ہوتا. اللہ کی مان جائیں میں اور آپ، بیماری کو اللہ آنے نہیں دیتے. اس کا بھی بیماری کا کیا بھی کنیکشنسٹ نہیں. اگر بیماری آ بھی گئی چھوٹی موٹی، اللہ فوراً دفع کر دیں گے. چل یہاں سے ہٹ، میرے نیک بندے کے پاس نہیں آنا. اس کے نیک اعمال کی برکت سے بیماری کی کیا مجال آنے کی؟ کوئی مجال؟ کوئی مجال نہیں. مجال. نمازوں کی پابندی کیجئے، جمعہ کی قدر کیجئے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، ملک الموت سے اللہ نے پوچھا، بتاؤ کس کے اوپر آپ نے ترس کھایا؟ ملک الموت نے کہا، یا اللہ 2 مرتبہ مجھے رحم آیا، میں مجبور تھا، حکم تو آپ کا تھا، روح قبض کرو، میں نے قبض کر لیا. ایک سمندر میں جہاز جا رہی تھی، طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گئی، اس کے جو لکڑی کے حصے تھے، تختے الگ الگ ہو گئے. ڈوبنے والے ڈوب گئے، جو تیرنا جانتے تھے پکڑ کر کے تختوں کو پکڑ لیا، اس پر سوار ہو گئے. اس میں سے ایک حاملہ عورت تھی، وہ بھی کسی طریقے سے تختے کو پکڑ لیا، بچ گئی. اب سمندر کے کنارے کنارے آ رہی تھی، اسی تختے کے اوپر سمندر میں اس جو ہے عورت کو اولاد ہو گئی، ایک بچہ ہوا. ایک تو وہ صدمہ، طوفان آیا، جہاز ٹوٹ گئی، بچتے بچاتے کسی تختے کو پکڑ کر جان بچی، آ رہے ہیں باہر، لیکن اسی وقت میں ولادت ہو گئی، بچہ ہو گیا. جیسا ہی بچہ ہوا، پیدا ہوتے ہی تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے حکم کیا کہ ملک الموت جاؤ، اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کرو. کیا کرو؟ وہ ماں کے اندر کتنی تمنا ہوگی، چھوٹا بچہ، اسے پالنا، اسے پرورش کرنا، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. خیالات ہوتے نہیں ہوتے، ہو سکتا کہ وہ ماں کے دل کے اندر بھی کوئی تمنا ہوگی. اس کے پیچھے اللہ کی مصلحت تو دیکھو. فوراً روح قبض کر لی. روح نکالتے نکالتے ملک الموت کو رحم آیا. چھوٹا بچہ، ماں کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا، اس کا گھر بھی نہیں، اس کا باپ بھی نہیں، اس کا خاندان نہیں، اس کا قبیلہ نہیں. کون اس کی حفاظت کرے گا؟ کون اس کی پرورش کرے گا؟ کون اس کی دیکھ بھالی کرے گا؟ کون اسے دودھ پلائے گا؟ کون اسے جو ہے پالے گا؟ کون بڑا کرے گا؟ ظاہری اعتبار سے سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی، لیکن ظاہری اعتبار سے اللہ نے اسباب تو بنایا ہے. ملک الموت کے دل میں خیال آیا، حکم اللہ کا تھا، روح نکالو، ماں کی روح کو نکال لیا، چلے گئے.
اللہ نے اپنی قدرت سے اس بچے کی حفاظت فرمایا، پرورش ہوئی، بچہ بڑا ہوا، اللہ نے ایک مقام دیا، ایک کرسی دیا، سیٹ دیا، بادشاہ بنایا، دولت دیا۔ پھر اللہ نے پوچھا ملک الموت دوسرا کون وہ جس کے اوپر آپ نے رحم کھایا؟ ملک الموت نے کہا یا اللہ، ایک تو بچے کے اوپر، بچے کی ماں پر جب آپ نے حکم دیا، ایک دوسرا آدمی وہ ہے بڑی جد و جہد کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، رات دن ایک کر کے جنت کو بنایا، بہت محنت کر کے جنت بنایا، دل میں یہ قسم بھی کھایا کہ جب تک جنت پوری تیار نہیں ہو جاتی جنت کو نہیں دیکھوں گا، مکمل ہونے کے بعد آخر میں اوپننگ کے وقت میں جنت کے اندر جاؤں گا، دیکھوں گا۔ جنت کے اندر قدم تک نہیں رکھا، کام کرنے والے کام کر رہے تھے، جتنا سرمایہ تھا اس کے پاس، دولت سب کچھ خرچ کر دیا جنت بنانے کے لیے۔ جب مکمل کئی مدتوں کے بعد جنت مکمل ہو گئی، افتتاح کا مسئلہ آیا، اوپننگ کی گھڑی آئی، جب یہ آیا اپنی سواری پر اتر کر جنت کے اندر ایک قدم رکھا، ایک قدم جنت سے باہر ہی تھا، آپ کا حکم ہو گیا کہ اس کی روح کو قبض کرو۔ مجھے بہت رحم آیا، بدکار تو تھا ہی، نافرمان تو تھا ہی، لیکن اللہ تھوڑی مہلت دے دیتے، کم سے کم اتنی محنت کیا ہے، مشقت کیا ہے، جنت کو دیکھ لیتا، اس کے بعد میں روح قبض ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا، رحم آیا، لیکن میں مجبور تھا، اس لیے کہ آپ کا حکم ہو چکا تھا، فوراً میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اللہ نے فرمایا ملک الموت تجھے نہیں معلوم اس کا بیک گراؤنڈ کیا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا نا فرشتوں کو، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ ملک الموت نے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، یا اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا جو چھوٹا بچہ سمندر کے اندر تھا، جس کی ماں کی روح کو قبض کرنے کا میں حکم دیا، جب تمہارے دل کے اندر رحم پیدا ہوا، یہ وہی بچہ جس کی میں نے پرورش کیا، پالا پوچھا، اس کے بعد دولت دیا، مالدار بنایا، امیر بنایا، بادشاہ بنایا، جب جنت میں جانے لگا، جنت بنانے کے بعد پھر میں نے حکم کیا کہ اس کی روح قبض کرو۔ ایک ہی انسان پر تم نے 2 مرتبہ ترس کھایا ہے۔ دیکھا آپ نے کیا اللہ کی حکمت، اس کی ماں کو اللہ نے مار دیا، پیدا کرنے والے بھی اللہ، مارنے والے بھی اللہ، اس کی ماں کو اللہ نے مار دیا، اپنی قدرت سے اللہ نے اس کی پرورش کی۔ وہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، کیوں پرورش کی، کیا پرورش کی، ایک طویل واقعہ ہے۔ اور یہاں جنت تو بنایا، لیکن جنت کے اندر ایک قدم جنت کے باہر تھا، تو اللہ نے حکم دیا روح کو قبض کر لو۔ اللہ کی مصلحت ہوا کرتی ہے، اس لیے ہر معاملے میں اللہ کی حکمت و مصلحت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا عربی میں، وَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ جِبْرِيلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک موسیٰ کو جبرائیل پالا، ایک موسیٰ کو فرعون پالا۔ شاعر کہتا ہے جس موسیٰ کو جبرائیل پالا وہ کافر ہو گیا، جس موسیٰ کو فرعون پالا وہ پیغمبر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 موسیٰ تھے، موسیٰ نام کے 2 تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ایک دوسرا آدمی تھا۔ جب فرعون نے حکم دیا اس سال جو بھی بچے پیدا ہوں گے قتل کر دیا جائے، ایک ایک گھر کے پاس جلادوں کو کھڑا کر دیا۔ جب اس سال ایک بچہ پیدا ہوا تو بچے کو پیدا ہوتے ہی ایک ماں لے جا کر کے غار میں چھوڑ دی۔ اللہ نے کہا جبرائیل اس غار کے اندر میری ایک بندی اپنے چھوٹے بچے کو میرے بھروسے پر چھوڑ کر کے چلے گی، جا تو اس کی حفاظت کر۔ اسی لیے شاعر نے کہا
وَمُوسَى الَّذِي رَبَّهُ جِبْرِيلُ کافر، جس موسیٰ کو جبرائیل نے پالا وہ کافر ہو گیا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر کے بہت بڑا جادوگر کافر ہو گیا۔ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے بنی اسرائیل میں، سامری جسے کہتے ہیں، سامری کی پوجا، اس کا نام موسیٰ تھا۔ اور جس موسیٰ کو اللہ نے پیدا فرمایا، فرعون کے گھر میں پرورش فرمایا، وہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے۔ ایک موسیٰ کو جبرائیل پرورش کی، کافر ہو گیا۔ ایک موسیٰ کو فرعون نے پرورش کی تو پیغمبر اللہ نے بنا دیا۔ اللہ کی حکمت دیکھیں، جبرائیل جسے پرورش کر سکتا ہے، اس کے پیچھے اس کی راز کو، اس کی مصلحت کو اللہ جانتے ہی وہ کافر ہو گیا۔ جس مقام پر اللہ نے یہ موسیٰ کو پرورش کی، اللہ نے پیغمبر کے جو تخت و تاج پر فائز کر دیا۔ کیا عجیب قدرت کے مالک، وہ بھی موسیٰ نام کے، یہ بھی موسیٰ نام کے، انہیں کافر اور جادوگر ہو گئے، پیغمبر ہو گئے۔ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ کتنی قدرت کے مالک ہیں، اس کے اندر کیا مشیات ہے، کیا حکمت، کیا مصلحت، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اللہ جب ہمارے ساتھ کوئی فیصلہ کرے، کوئی کام کرے، ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، میرے لیے اس میں بھلائی ہے۔ زبان پر کوئی شکوے کا لفظ نہ آئے، شکایت کا کوئی لفظ نہ آئے۔ صبح میں کھا جائے، اللہ کا شکر ادا کریں، صبح میں کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک وقت بھوکے ہیں، صبر کریں۔ اسی لیے جیسا کہ میں نے خطبے کے شروع میں حدیث پڑھا، وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ، آقا نے فرمایا صبر آدھا ایمان ہے، صبر آدھا ایمان ہے۔ جیسا نکاح کے بارے میں کہا، النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، صبر بھی آدھا ایمان۔ صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں کیا مقامات ہیں، یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی لیں گے۔ 2 جمعہ سے ہم نے گزشتہ جمعہ اور آج کے جمعہ اس عنوان کو لیا تھا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری حفاظت فرمائے، اتباع سنت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔